بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارے پاس جو موضوع خطاب چل رہا تھا وہ موضوع خطاب ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ اور آپ کے کارنامے. موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اور گزشتہ جمعہ بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسی موضوع پر کچھ گزارشات پیش کی جائے گی. لیکن اس ہفتے کچھ ایسے حالات دنیا میں منظر عام پر آ گئے ہیں کہ جس کے پیش نظر مناسب لگا کہ ہمارے اس تسلسل کو روک کر حالات حاضرہ پر کچھ گفتگو پیش کر دی جائے. اس وقت جو حالات ہیں، آپ لوگ ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے باخبر ہو ہی چکے ہوں گے کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں. آج صبح تک کی تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل میں فلسطین کے اوپر گزشتہ 6 دنوں سے مسلسل بمباری کے ذریعے سے پانی، بجلی، دوا وغیرہ کو بند کر کے ان کی ناکہ بندی کے ذریعے سے پورے فلسطین کی اور خاص طور پر غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اس وقت غزہ خون سے لالہزار بنا ہوا ہے اور اسرائیل جارحیت کی، بربریت کی، ظلم و استبداد کی اور وحشیانہ پن کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. آج کی جو تازہ ترین اطلاع ہے اس کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے اوپر فاسفورس بموں کا استعمال کیا ہے، جن بموں کے بارے میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تپش اور حرارت ایسی ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی ہڈیاں تک اس سے گل جاتی ہیں. بربریت کا یہ ننگا ناچ ہے اور دوسری طرف اسلام دشمن عناصر اور قوتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت اور تائید میں، اور نہ صرف حمایت و تائید بلکہ اس کی مدد اور تعاون میں آنکھ بند کر کے آگے بڑھائے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر مجھے لگا کہ اس جمعہ میں ہمارا جو موضوع تسلسل سے چلا آ رہا ہے اس کو روک دیا جائے اور اس تازہ ترین صورتحال پر کچھ گفتگو پیش کی جائے. فلسطین سے متعلق ہم مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی بے غیرتی والا ہے. ہم مسلمان اس معاملے کو محض ایک عام معاملوں کی طرح لیتے ہیں. جب کبھی یہ مسئلہ گرماتا ہے تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلسطین بھی اور ممالک کی طرح ایک عرب ملک ہے، ایک مسلم ملک ہے. وہاں جو جھڑپیں چل رہی ہیں
وہ زمینی خطے کے لیے ہے اور حکومتوں کے لیے ہے، اور یہ سارا ریجنل میٹر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جتنا ریجنل ہے اس سے کئی گنا زیادہ ریلیجن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس مسئلے کی اہمیت مذہبی ہے، اس لیے کہ فلسطین یہ خاص صرف ان عربوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی تاریخ اور اس کی اسلامیت یہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو ارض مقدس کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فلسطین کو ارض مقدس کہا ہے، دنیا کے کسی خطے کو اللہ نے ارض مقدس نہیں کہا۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بارے میں جہاں تذکرہ ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن کریم میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو اور ابراہیم کو ایک ایسی جگہ میں، ایک ایسی زمین میں قرار عطا فرمایا، ٹھہرایا، جو زمین تمام جہانوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کو برکت والی جگہ کہا ہے، وہ صرف ایک ریجنل میٹر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسری جگہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، کہ اے قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ یہاں اللہ نے صاف واضح اور دو لفظوں میں فلسطین کی سرزمین کو مقدس زمین کہا ہے، صاف لفظوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو معراج کا سفر کا آغاز تو ہوا مکہ سے، لیکن اس کا پہلا پڑاؤ کیا تھا؟ مسجد اقصی، فلسطین۔ اور جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی یا فلسطین پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچنے کی جو تعبیر استعمال کی ہے وہ دیکھیے کیا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہیں جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ کون مسجد اقصی اور کون سی زمین؟ اللہ فرما رہے ہیں جس زمین کے ارد گرد میں ہم نے برکتوں کے انبار لگا رکھے ہیں۔ تو اس کا معاملہ اور میٹر صرف ریجنل نہیں ہے، یہ میٹر ریلیجن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے مسجد اقصی، 16 سے 17 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے میرے اور آپ کے آقا نے۔ اور مسجد اقصی اور ارض فلسطین وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں صرف 3 جگہ ایسی ہے جہاں خاص طور پر اس کی زیارت کا انٹینشن کر کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ 2 تو حرمین ہیں، مکہ اور مدینہ، اور تیسری عبادت گاہ جس کے لیے زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت دی گئی وہ ہے مسجد اقصی۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس کی۔ اور پھر مسجد اقصی میں نمازوں کا ثواب کتنا؟ فرمایا کہ وہاں جو کوئی ایک نماز ادا کرے گا اس ایک نماز ادا کرنے کا ثواب اس کو 500 گنا نمازوں کا ملے۔ سبحان، کیا مقدس جگہ ہے، کیا بابرکت جگہ ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اسی مقدس اور بابرکت جگہ پر روئے زمین کے سب سے خبیث ٹولے کی
ناجائز قبضہ جمانے اور اس ناجائز قبضے کو ختم کرنے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے جنگ جاری ہے اس وقت۔ بھائی یونائٹڈ نیشن کے رولز اینڈ لاز کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا ہر ملک جس کی اپنی زمین ہے وہ اپنی زمین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ کوئی اس کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی قبضہ کرے تو اس کو اپنے زمین کو چھڑانے اور ڈیفنس کا پورا حق حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح سے۔ اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی مختصر تاریخ بتا دوں، اس کے بعد پھر کچھ گفتگو کریں۔ بیت المقدس یا بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ کب بنا، شہر کب آباد ہوا؟ ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ اس کی تاریخ کب ہے؟ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ کس نے تعمیر فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے بیت المقدس کی تعمیر کی، مسجد کی، اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ پورا علاقہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس پورے علاقے کو بیت المقدس کہا جانے لگا۔ اب بیت المقدس صرف مسجد کو نہیں کہا جاتا ہے، اس پورے ریجن کو، اس پورے علاقے کو بیت المقدس یا مقدس دونوں اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہیں پر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی رہے، وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رہے، اور یہی وہ زمین ہے فلسطین کی جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو چھڑا کر جو لے جا رہے تھے وہ یہی زمین تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال قبل، 1000 قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے فلسطین کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل بابل کے فرمانروا بخت نصر نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور جتنے یہودی وہاں تھے سب کو تہہ تہہ کر دیا۔ کس نے؟ بخت نصر، حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی دعوت کا مرکز فلسطین ہی کو بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی فلسطین ہی کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت کے وقت فلسطین شاہ روم ہرقل کی زیر تسلط تھا۔ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل کی حکومت کے دائرے میں آتا تھا اس وقت فلسطین۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ہرقل کو یہودی یا عیسائی، شاہ روم، مجوسی، پرشینس، ان کے تسلط میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حسرت تھی اور خواہش تھی فلسطین کو، بیت المقدس کو رومیوں سے بازیافت کرانی، اور پھر وقت گزرتا رہا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا۔ کب فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے۔
اور کیا مثالی فتح تھی، اور کیا حضرت عمر کا عدل تھا کہ جب فتح ہوا ہے فلسطین، اس وقت کسی ایک بندے کو بھی جو ہے قتل نہیں کیا گیا۔ کرسچنس حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یہودیوں کو آپ یہاں سے نکال لیجئے، ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ہماری ریاست میں ہر شخص کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی رہے گی، اور ان کی مخصوص کالونی رہیں گی، وہ ان کالونیوں میں رہیں گے، ان کی عبادت اپنے طریقے پر کریں گے، آپ اپنی عبادت اپنے طریقے پر کریں گے۔ اسلامی حکومت ایسی حکومت ہوتی ہے جس حکومت کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اس کی مذہبی عبادتوں اور رسومات سے روکا نہیں جاتا، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جو دیگر مذاہب کے وفود آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیگر مذاہب کے وفود کو خود مسجد نبوی میں ٹھہرایا کرتے تھے، حتیٰ کہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں، آپ نے اس ڈیلیگیشن کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، اور جب ان کے پریئرز کا ٹائم آیا تو اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کرسچن لوگوں نے مسجد نبوی میں اپنے پریئرز کو پرفارم کیا اور اپنی عبادت کو انجام دیا۔ یہ اسلامی تاریخ اور یہ فلسطین کی تاریخ کا مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ حضرت عمر کے بعد اموی دور، اور پھر اس کے بعد بنو عباس کا دور، یہ پورے دور کے اندر ان تمام حکمرانوں نے جو آتے رہے مسجد اقصی کی تعمیر اور مرمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، کام کرتے رہے، اور مسجد اقصی مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہی۔ کب تک رہی؟ 1099 سن 1099 کتنے 1099 عیسوی، اس میں جو ہے صلیبیوں نے پھر حملہ کیا منظم طور پر، ایک دم یونائٹیڈ پورے فوجیں لے کر، اور 1099 میں ان لوگوں نے تقریباً 70,000 مسلمان شہید کیے۔ کتنے؟ 70,000 مسلمان۔ اور اس کے بعد مسجد اقصی پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ کن کا؟ یہودیوں کا نہیں۔ یہودی ابھی تو تاریخ میں کہیں آئے ہی نہیں، پوری تاریخ میں ابھی جو قابض ہے، میں آپ کو حضرت ابراہیم کے پاس سے لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے لے کر 1099 عیسوی تک، ابھی تک انہوں کہیں ہے ہی نہیں منظر نامے میں، پکچر میں انہوں کہیں ہے ہی نہیں۔ 1099 میں کرسچنز نے حملہ کیا، 70,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور انہوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا اور اس کو جو ہے چرچ میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ جو عرصہ رہا ہے ان کے زیر تسلط تقریباً 88 ایئرز تک، 88 سال تک ان لوگوں کا قبضہ رہا ہے۔ کس کا؟ کرسچنز لوگ کا، 88 سال تک۔ اس کے بعد 1187 عیسوی میں، کتنی عیسوی میں؟ 1187 عیسوی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حطین کے مقام پر، سپٹمبر ہی کا مہینہ تھا، سپٹمبر کی آخر کی تاریخیں تھی، اور محاصرہ کیا۔ 4 دن کا محاصرہ رہا، اور 4 دن کے محاصرے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال کے گیپ کے بعد فلسطین کو اور بیت المقدس کو پھر سے فتح کر لیا، اور اس کے بعد سے لے کر کنٹینیوسلی فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سات 761 سال یہ کتنا دور رہا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر کنٹینیوسلی جو فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، وہ 761 سال، 761 ایئرس۔
اتنے سال تک مسلمانوں کا کنٹینیوسلی اس پر قبضہ رہا۔ 1948 میں 1948 میں جب سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس سے چند سال پہلے 48 سے چند سال پہلے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس ٹکڑے کرنے سے پہلے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید، یہ یہودی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی تحریک صہیونی تحریک جنم لے چکی تھی، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ فلسطین میں ان کو جگہ دی جائے، وہاں پر وہ ایک اپنا دارالحکومت بنا لیں، ہیکل سلیمانی قائم کریں اور دنیا پر حکمرانی کے خواب دے کریں۔ سلطان عبد الحمید سے آ کر کئی مرتبہ ریکویسٹ کیے وہ لوگ، لیکن سلطان عبد الحمید ان کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے، اجازت نہیں دی۔ ان لوگوں نے سازشیں ایسی رچی کہ عربوں کے اندر اس مسئلے کو انہوں نے مذہبی سے ہٹا کر اس کو ایک ریجنل مسئلہ بنا کر پیش کر دیا، قومیت پیدا کر دی، نیشنلزم پیدا کر دیا، اور یہ معاملہ جس کا تعلق مسلمانوں کے دینی شاعر سے تھا، مسلمانوں کی اور انبیاء کی اور صحابہ کی تاریخ ارض فلسطین سے وابستہ تھی ہے اور رہے گی، اس کو ان لوگوں نے جو ہے ایک قومی مسئلہ بنا کر عربوں کے جذبات کو، مسلمانوں کے جذبات کو فلسطین سے کٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں وہ سلطنت خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں کامیاب ہوئے، اور بالآخر خود خلیفہ کو معزول کر دیا گیا، اور پھر خلافت کو کا بندربار کیا گیا، برطانیہ کے حصے میں فلسطین کا علاقہ آیا، اور پھر 1948 میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی سازش سے اور ان کی پوری کوششوں سے جو ہے فلسطین کے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں، فلسطین میں آباد کرایا گیا، اور باضابطہ آدھا حصہ فلسطین کا ان لوگوں کو دے دیا گیا۔ اور یہ بندربار ہونے سے پہلے سے سازش ایسی زمینی سطح پر چل رہی تھی، پتہ ہے کہ فلسطین میں زمین کے جو ریٹ تھے، دنیا بھر کے یہودیوں نے جو ہے اپنے دولت کے دہانے کھول دیے تھے فلسطین میں اپنے پاؤں پسارنے کے۔ یہودیوں کو اکسایا جاتا تھا، ترغیب دی جاتی تھی، تیار کیا جاتا تھا کہ فلسطین میں جا کر زمینیں خریدے، اور وہ لوگ آتے تھے اور کوڑیوں کی زمین کو سونے کے ریٹ میں خریدا کرتے، اور فلسطینیوں سے بھی یہاں چوک ہوئی۔ جب ان کو لگا کہ ریٹ بہت آ رہا ہے، زمین اپنی بیچنا شروع کر دی۔ ان کا آگے کا مقصد یہ لوگ بھاپ نہیں سکے، اپنی سادگی میں ریٹ زیادہ آ رہا ہے، زمینیں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے علماء، سعودی علماء جو دیندار قسم کے تھے، انہوں نے فتوے جاری کیے کہ یہودیوں کے عزائم کو دیکھتے ہوئے فلسطین کے باشندوں کو اور شہریوں کو اپنی جگہ، اپنی زمین یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کرنا حرام ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ صرف عرب علماء نہیں، بھارت کے علماء میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی ایسا فتویٰ دیا تھا، اور جو آپ کی کتاب بوادر النوادر کے اندر وہ فتویٰ موجود ہے۔ لیکن ریٹ زیادہ آنے لگ جائے، فائدہ زیادہ ہو تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی، اور اسی کو بنیاد بنا کر برطانیہ، امریکہ اور فرانس نے اقوام متحدہ کے اندر یہ ریزولوشن پاس کرایا کہ آبادی دونوں کی برابر ہے، اس لیے زمین دونوں میں برابر تقسیم کر دی جائے، اور فلسطین دو حصوں میں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حساب سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک پر فلسطینی اور ایک پر یہود۔ اور پھر جب 1967 کی جو اسرائیل عرب جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل بہت ساری جگہوں پر قابض ہو گئی جو جگہ اس کی نہیں تھی۔ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے 1948 میں جو جگہ اس کو الاٹ کی گئی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ زمین پر اس نے قبضہ کر لی، اور اس کے بعد سے اپنی زمین کو چھڑانے کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد سے اپنی زمین کئی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے
اور اسی طرح عرب ممالک کی جو لیگز ہے ان کی طرف سے، اور دوسرے جو مختلف ایشیائی ممالک کی جو لیگز بنی ہوئی ان کی طرف سے اسرائیل سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ جو مقبولہ زمین ہے جس پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی۔ آج بھی یہی صورتحال، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی بلاغت نہیں، قرآن کا معجزہ۔ قرآن نے آج نہیں بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن اس روئے زمین پر اگر کوئی ہو سکتے ہیں وہ یہود ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والمشرکین، یہ مشرک ہے، بت پرست ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یہ قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا۔ آج ایک مسئلہ ہوا، لوگوں نے اپنی زمین بچانے کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو یہ جتنا ٹولہ ہے، یہود کا ہو، مشرکین کا ہو، کرسچنز کا ہو، سب آگ بگولا ہو گئے اور حمایت میں اتر گئے۔ حمایت میں نہیں بلکہ نصرت اور مدد میں اتر گئے، اور آج کی اخباری رپورٹس کے مطابق امریکہ کے بحری اور فضائی بیڑے جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور اسرائیل فاسفورس بم جو ہے تو استعمال کر رہا ہے، جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جس کی حرارت اور تپش ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تپش ہی سے انسانی ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان بے حس ہیں، مسلمان بے حس ہیں۔ مسلمانوں نے اس کو ایک محض علاقائی مسئلہ سمجھا ہے، نہ، یہ مسئلہ علاقائی نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کے مذہبی شاعر سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہیں سے ہوئی ہے، آپ کے معراج کے سفر کا آغاز یہیں سے ہوا ہے، آپ نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی اللہ کے رسول نے، اور میں نے آپ کو بتایا اللہ نے اس کو عرض مقدس کہا، اور یہ ساری چیزیں۔ پھر اب کرنا کیا ہے؟ کیا کریں؟ ان حالات میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن فی توادہ وتراحمہ وتعاطفہ مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپسی محبت، آپسی الفت، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس ایک حصے کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بھئی اگر آپ کے پیر کو ٹھوکر لگ جائے، چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، آنکھ رونے لگ جاتی ہے، دل میں کسک اٹھتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پہلو بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بے چینیاں ہر عضو کی یہ کس چیز کی غمازی کرتی ہے؟ یہ غمازی کرتی ہے کہ جسم کے اعضاء اگرچہ الگ ہے لیکن جسم ہے ایک، ان کی شریانیں ایک ہیں، ان کے اندر دوڑنے والا خون ایک ہے، اور وہ جو خون دوڑ رہا ہے اسی کی حرارت سے پورا جسم زندہ ہے۔ یہی حال مسلمان کا باہری زندگی میں ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کنارے میں ہو، اگر دنیا کے کسی کنارے میں کوئی مسلمان اگر پریشان حال ہے اور دوسرے کنارے کا مسلمان اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ان کا علاقائی معاملہ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں یہ اسلامی کانسیپٹ جو ہے اخوت کا، برادرہوڈ کا، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول نے دیا تھا نا کانسیپٹ برادرہوڈ کا، اسلامی اخوت کا، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت قائم کی تھی، وہ کیا تھی اخوت؟ وہ جذبہ کیسا تھا اخوت کا؟ آج ہم نے اسلامی اخوت کے اس جذبے کو سمجھا نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زوال کا شکار۔ تو ہم کیا کریں؟ اب قانونی بندشیں ہیں، حکومتوں کے دائرے ہیں،
بہت ساری چیزیں ہیں تو ہتھیار تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کے رسول قربان جائیے ہر موقع کے لیے ہمارے پاس شریعت میں اسٹیپس دیے گئے ہیں ہماری ذمہ داریوں کی۔ کیا اسٹیپس دیے گئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کسی غلط کام کو دیکھیں تو اولین فریضہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو روکیں، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی ٹیکنالوجی کا، اپنے ذرائع کا، اپنے اسباب کا، وسائل کا استعمال کریں۔ لیکن اگر اس پر قدرت نہیں ہے، اور اس وقت قدرت نہیں ہے کسی کو، اب ہر ملک اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت چلتا ہے، انارکی نہیں ہے دنیا میں اس وقت کہ جو جس پر چاہے حملہ کر دے جیسے اسرائیل کر رہا ہے، ہر کوئی ایسا حد در میں نہیں ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کا، قوت سے روکنے کی آپ کیپیبل نہیں ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ زبان کے ذریعے سے جہاد کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ سوسائٹی ہیں، ہمارے برادران وطن کے ذہنوں میں میڈیا کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان دنوں پچھلے 6 دن سے میڈیا حماس کو، فلسطین کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اپنی زمین کے لیے لڑنے والے، اپنی جانوں کے لیے لڑنے والے، اور اپنے بچوں کی نسلوں کی حفاظت کرنے والے میڈیا کی نظر میں آج کی تاریخ میں دہشت گرد ہے۔ تو ہمارا زبان کا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہ ملک اللہ کا کرم ہے، ایسے ملک میں اللہ نے پیدا کیا کہ یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہو یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہو، مانا کہ میڈیا کی غلط نظروں سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ دل درد مند رکھتے ہیں، وہ دل حساس رکھتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے اس میڈیا کے چڑھائے ہوئے پردے کو ان کی نظروں سے ہٹانے کی۔ کون ہٹائے گا؟ آپ ہٹائیں، آپ ہٹائیں اور آپ ہٹائیں۔ جو صلاحیت اللہ نے جتنی دی ہے اس کے ذریعے سے آگاہ کریں، بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ پوری تاریخ اور بہت مختصر بتایا میں نے آپ کو، یہاں تو درد بھری تاریخ ہے، کہاں سے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہونے کے بعد سے لے کر آج تک فلسطین کا ایک ایک دن تصور نہیں کر سکتے آپ۔ بہت خون چکا داستہ ہے، بہت خون ریز داستہ ہے، بیان کرنا آسان، سننا آسان ہے، لیکن اس پوری داستان کی حقیقت ہمارے بھائیوں کو نہیں پتہ ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو لائیں، سمجھائیں۔